ہم آقا علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن محبت دعویٰ نہیں دلیل مانگتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، غالباً بحرین سے آیا تھا، تو آقا علیہ السلام سے مصافحہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو آقا علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا، تو وہ جس طرف آقا علیہ السلام نے چہرہ پھیرا اس طرف آگے ہو کر پھر سلام کرنے لگا، تو آقا علیہ السلام نے پھر اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ بندہ سمجھ گیا کہ آقا علیہ السلام میرے ساتھ ناراض ہے۔ اب یہ سمجھ آ گئی کہ آقا علیہ السلام میرے ساتھ ناراض ہے، مگر یہ نہ سمجھ پایا کہ ناراض ہونے کا سبب کیا ہے، ناراض ہونے کی وجہ کیا ہے، اس بات کی اس کو سمجھ نہیں آئی۔ تو اس بات کو سمجھنے کی اس نے کوشش کی لیکن وہ نہیں سمجھ سکا، تو صحابہ سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں، آقا علیہ السلام نے میرے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا ہے تو وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے غور و فکر کرنے کے بعد دیکھا اس بندے نے ایک انگوٹھی پہنی تھی سونے کی۔ تو جب صحابہ نے وہ انگوٹھی دیکھی سونے کی تو صحابہ نے فرمایا شاید آقا علیہ السلام آپ سے اس لیے ناراض ہے کہ آپ نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے اور آقا علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ میری امت کے مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، تو آقا علیہ السلام آپ سے ناراض اس انگوٹھی کی وجہ سے ہے، تو اس نے انگوٹھی کو اتارا اور پھینک دیا۔ پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، آقا علیہ السلام کے ساتھ اس نے مصافحہ کیا اور بیٹھے مجلس ہوئی، آقا علیہ السلام باتیں بتا رہے ہیں، صحابہ کرام کو تلقین کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، مجمع تھا، تو وہ شخص بھی بیٹھا آقا علیہ السلام کے قرب میں بیٹھا، بات چیت اس نے کی، باتیں آقا علیہ السلام کی سنی۔ تو جب مجلس ختم ہوگی لوگ گھروں کو جانے لگے، وہ بھی جانے لگا، تو کسی نے مخاطب کرے کہا کہ وہ آپ کی انگوٹھی پڑی اس کو اٹھا لے، آپ نہ پہنے، آپ کے گھر والوں کے کام آئے گی، آپ کی زوجہ پہن لے گی، لے جاؤ آپ کے بچوں کے کام آئے گی۔ تو اس نے کہا کہ میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہو۔ کہا جس کو میرے حضور نے پھینک دی ہے میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ میں اور آپ دیکھیں ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، ہمارا آقا علیہ السلام کو کیا کیا پسند ہے، کہ ہم نے کوئی ایسی چیز تو نہیں اپنا لی جس کو آقا علیہ السلام نے منع کیا ہو، جس کو پھینکا ہو، جس کو ناپسند کیا ہو۔ اگر کوئی ہم نے ایسی چیز پہنی ہے مجھے اور آپ کو اس چیز کو ختم کرنا ہوگا۔ آج دیکھیں انگوٹھی ہماری شریعت کے اندر جائز ہے لیکن کچھ شرائط کے ساتھ، نگ والی ہو اور چاندی کی ہو، سونا پہننا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو آج دیکھیں بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جو جناب 5 انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں اور جناب دعویٰ کرتے ہیں ہم آقا علیہ السلام کے دیوانے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں۔ میں نے عرض کی جو محبت ہے یہ دعویٰ نہیں دلیل مانگتی ہے۔ 2-4 جمعے قبل میرے پاس ایک شخص آیا مسجد کے اندر اور مجھے کہنے لگا کہ حضرت صاحب چادر اتار کر نماز پڑھیں۔ میں نے کہا کیوں؟ سردیوں کا موسم تھا، سردی کافی تھی تو میں نے چادر لی تھی۔ کہنے لگا چادر اتار کے نماز پڑھیں۔ میں نے وجہ پوچھی، کہنے لگا چادر اوپر لے کر نماز نہیں ہوتی۔ تو میں نے جب دیکھا بندے کی طرف میں حیران ہو گیا کہ چادر لے کر نماز نہیں ہوتی، پھر تو ہم نے جتنی پڑھی ہیں کیا وہ ہماری نمازیں نہیں ہوگی؟ میں نے کہا بھائی تجھے کس نے بتایا؟ کہنے لگا مجھے پتا ہے۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا اس نے 3 انگوٹھیاں پہنی۔ میں نے کہا تجھے یہ پتا ہے چادر لے کر نماز نہیں ہوتی؟ یہ تجھے دے نہیں پتا 3 انگوٹھیاں پہننے سے آقا نے منع فرمایا؟ تجھے یہ نہیں پتا یہ تو نے چھلے پہنے ہیں، جو تو نے طرح طرح کی رنگ برنگی جناب انگوٹھیاں پہنی ہیں، اس سے آقا علیہ السلام نے منع کیا؟ اس بات کا تجھے پتا نہیں اور مجھے بتا رہا چادر اوپر لے کر نماز نہیں ہوتی؟ میں نے کہا میرے بھائی ان کو اتارے، یہ جائز نہیں ہے 3 انگوٹھیاں پہننا۔ تو آپ نے تو ایک بھی چاندی کی نہیں پہنی، ساری پتے لوہے کی پہنی ہے، ان کو مکروہ تحریمی قرار دیا گیا اور تو نے یہ پہنی ہے اور مجھے سمجھا رہا چادر اوپر لے کر نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا جناب انہیں اتارے۔ کہنے لگا جی یہ فلاں دربار سے ہی ہے، یہ فلاں دربار سے ہی ہے، جو فلاں دربار سے ہی ہے، میں نے برکت کے لیے پہنی ہے۔ عجیب بات ہے، یہ عجیب تماشا ہے۔ برکت کے لیے جس چیز آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہو وہ چیز ہمیں برکت نہیں دے سکتی، وہ نقصان دے سکتی ہے۔ برکت اسی میں ہے
جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جائز قرار دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے اندر برکت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں حکم دیا وہ کام کرنے کے اندر برکت ہے، نہ کہ ان کاموں کو توڑنے کے اندر برکت ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم حکموں کو توڑیں گے پھر ہمیں برکت نہیں ملے گی، بلکہ ہماری دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ہماری دنیا بہتر تب ہوگی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنائیں گے۔